اور غریبوں کو نہیں چپتی تھی. اگر بات ہوتی صرف بت پرستی چھوڑنے کی تو بھائی بت پرستی تو غریب بھی کرتے تھے اور وڈیرے بھی کرتے تھے. اگر بات تھی صرف عقیدے کے شرک کو ختم کرنے کی تو وہ تو کمزور طبقے بھی شرک کرتے تھے, وہ بھی وہیں جا کے پوجا پاٹ کرتے تھے, وڈیرے بھی وہیں پوجا پاٹ کرتے تھے. تو وجہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر نے جب دعوت دی اس معاشرے کے غریب پیغمبر کے ساتھ ہو گئے اور طاقتور پیغمبر کے خلاف ہو گئے. اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر کی دعوت میں وہ نیوکلیس کیا تھا, وہ مرکزی خیال کیا تھا, وہ بات کیا تھی. اگر جو لوگ صرف توحید کا معنی وہ لیتے ہیں نا کہ وہ اس کو نہیں پوجنا, وہ کر دیا اور صرف مذہبی اور اعتقادی معاملہ, میں نہیں, وہ نہیں, وہ ایک نظام کو توحید کہہ رہے تھے, وہ ایک نظام توحید کا لا کے دینے والے تھے. اگر اس سے مراد صرف عقیدے والی توحید ہوتی اور بت پرستی کا خاتمہ ہوتا تو غریب تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ مالدار آدمی سے زیادہ مذہب کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتا ہے. آج بھی ہے کہ نہیں شاہ صاحب؟ غریب آدمی کا لگاؤ مذہب کے ساتھ امیروں کے مقابلے میں آج بھی, اگر آج کے دور میں بھی زیادہ ہے تو پہلے تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو وجہ کیا ہے؟ اگر چیلنج ہو رہا تھا ان کا مذہب اور صرف ان کا عقیدہ اور صرف ان کی پوجا پاٹ, اگر پیغمبر اس کو چیلنج کر رہا تھا تو غریبوں کو پہلے نکلنا چاہیے تھا. وہ جذباتی ہوتے ہیں, لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے, اپنے مذہب اور عقیدے کی حفاظت کے لیے. اور امیر دیکھتے رہتے, چلو دیکھتے ہیں جب وقت آئے گا روک لیں گے. لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, کیا نوح علیہ السلام, کیا حضرت شعیب علیہ السلام, کیا صالح علیہ السلام, کیا حضرت ہود علیہ السلام, کیا حضرت لوط علیہ السلام, کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیا حضرت یوسف علیہ السلام. آپ پورے قرآن کی تاریخ مختلف صورتوں میں بیان ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو ایک قرآنک جنرلائزڈ پرنسپل دے رہا ہوں, اینڈ دیر از نو ایکسیپشن ان اٹ. بھئی میں پالیٹکس اب کر رہا ہوں, اس کا مطلب اب یہ تو نہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا طالب علم نہیں رہا. اب ساری زندگی اس امت کو قرآن اور حدیث ہی تو پڑھایا ہے میں نے, ساری زندگی. تو میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو ایکسیپشن. پورے قرآن میں ہر جگہ یہ آیا ہے کہ جو معاشرے کے غریب اور کمزور ہوتے, ستم خوردہ لوگ ہوتے, استحصال زدہ لوگ ہوتے, مظلوم اور محروم لوگ ہوتے, جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں آج کل انقلاب کے لیے, یہ طبقہ پیغمبر کے ساتھ ہو جاتا تھا. اور وڈیرے لٹیرے, جو ٹرم یوز کرتا ہوں میں, اور جاگیردار سرمایہ دار, وہ سارے بادشاہوں کے ساتھ مل کے ایک قبیلہ ہو جاتے تھے. تو دو گھر بن جاتے تھے, غریب ایک طرف, کمزور ایک طرف, طاقتور ایک طرف, مظلوم ایک طرف, ظالم ایک طرف, محروم ایک طرف. ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہر پیغمبر کی آمد پہ ہوئی ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ. ایک بات. دوسری دو باتیں ہو گئی. اب تیسرا پوائنٹ, وہ بھی قرآن میں ہے. آپ قرآن مجید کی تمام صورتوں کو دیکھیں, شعیب علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو, کئیوں کو, نوح علیہ السلام, یہ تانا دیا جاتا تھا. بڑے وڈیرے جاگیردار, وہ سیاستدان تھے, لیڈر تھے, پارٹیاں ان کی, حکومتیں ان کی, قبیلے ان کے, گدیاں ان کی, مال ان کا, اقتدار ان کا, کاروبار ان کا, سب کچھ. وہ تانا دیتے تھے ہم پیغمبروں کو, ہم تمہاری بات کس طرح مانیں اور تمہارے پاس کس طرح بیٹھیں. ارد گرد تو سارے تمہارے وہ غریب لوگ بیٹھے ہیں جنہیں ہم اپنے معاشرے کا رذیل اور کمینہ شخص سمجھتے ہیں. تمہارے تو ارد گرد وہ بیٹھے ہیں. تمہاری جماعت میں تو سب کمزور, کمینے, رذیل لوگ ہیں. یہ لفظ ہیں قرآن کے. تو تمہاری دعوت کو تو کمینوں نے, رذیلوں نے, یہ کمی کا لفظ آپ یوز نہیں کرتے پاکستان میں, کمی پنجابی میں نہیں کرتے بھائی یوز. یہ جو چھوٹے کام کاج کرتے ہیں غریب لوگوں کے, ان کو کہتے ہیں کمی. کوئی ساتھ ایک اور لفظ نہیں بولتے ہیں, کمی کاری لوگ ہیں. وہ قرآن میں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں, کمینے لوگ ہیں, رذیل ہیں,
کمین ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس کیسے بیٹھیں؟ اور تمہارے پاس تو ارد گرد تمہاری جماعت میں تو سارے غریب ہیں. تو ثابت ہوا پورے قرآن سے کہ ہر پیغمبر نے جب دعوت انقلاب دی تو ان کی جماعت میں غریب آئے. ہر پیغمبر غریبوں کا علم لے کے اٹھا، ہر پیغمبر کمزوروں کو اونچا کرنے کے لیے اٹھا، ہر پیغمبر نے طاقتوروں کو للکارا، ہر پیغمبر نے جاگیرداروں سرمایہ داروں کو للکارا، ہر پیغمبر نے جاگیرداری سرمایہ داری اور لٹیرا شاہی پر مبنی نظام اور ان کی اتھارٹی کو للکارا. اور جو کمزور تھے، غریب تھے، محروم تھے، کسان تھے، ہاری تھے، مزدور تھے، محنت کش لوگ تھے، بیچارے غلام تھے، انہوں نے اپنی عافیت اس پیغمبر کے انقلاب میں سمجھی، وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے، پیغمبر کی تحریک میں، پیغمبر کی جماعت میں شامل ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ قرآن مجید کو پڑھیے. یہ آقا علیہ السلام کے دور تک بھی یہی عالم تھا. یہ قریش مکہ، یہ بڑے بڑے سردار قبیلے کے یہ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے، حضور علیہ السلام کو کہتے تھے، قرآن میں ہے. وہ اراذل و نابی، ہمارے اراذل رزیل کی جمعی، ہمارے معاشرے کے گھٹیا کمزور رزیل لوگ ہیں، یہ تمہاری جماعت میں ہم کیسے بیٹھے؟ حضور علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ تمہارے ارد گرد رزیل چھوٹے کمزور لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ کبھی کہتے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ان کو عقل اور شعور ہی نہیں ہے، سفہا ہیں، ہم ان کی راہ پر کیسے چل پڑیں؟ اور تم انہیں اپنے پاس سے ہٹاؤ، اٹھاؤ، تم ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آ کے بیٹھیں گے. اللہ رب العزت نے وہی بھیجی، فرمایا میرے محبوب لعنت بھیج ان وڈیروں پر، یہ تمہارے پاس بیٹھیں نہ بیٹھیں، قیمتی لوگ تو یہی غریب ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا. جانے تو انہوں نے دینی ہے، جانے تو انہی غریبوں نے دینی ہے، اپنا مال تن من دھن لٹانا تو انہوں نے ہے، وہ بیٹھے نہ بیٹھے. یہ اللہ پاک وہی بیچ کے ان غریبوں کمزوروں کو حفاظت دیتا تھا. تو یاد رکھ لیں یہ انقلاب ایک جنگ ہے، اور روز اول سے آقا علیہ السلام کے زمانے تک اور زمانہ مصطفی سے آج تک اور آج سے آنورڈ قیامت تک یہ طاقتور اور کمزور کی جنگ جاری رہے گی، ظالم اور مظلوم کی جنگ جاری رہے گی، لٹیرے کی اور لٹ جانے والے کی، ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ جاری رہے گی. تو پہلا تو یہ فکر ہے انقلاب کا، اس کو مٹانا ہے. کس طریقے سے؟ احتجاج کے طریقے بھی ہیں، میں نے اپنی ٹاکس میں کہا تھا، آپ سن چکے ہوں گے، اور انتخاب کے طریقے بھی ہیں، مائنڈ سیٹ بدلنے کے طریقے بھی ہیں، ڈائریکٹ لڑنے کے طریقے بھی ہیں، ووٹ کے زور سے حالات کو بدلنے کے طریقے بھی ہیں. اور اس میں یہ جو مختلف طریقے ہیں ان کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹجی. اور جس انقلاب کو ہم نے الٹیمیٹلی پانا ہے وہ ہماری ڈیسٹینی ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ ہماری منزل ہے. تو اگلا نقطہ یاد یہ رکھ لیں کہ منزل نہیں بدلا کرتے، اسٹریٹجی 100 بار بدل سکتی ہے. اسٹریٹجی ہوتی ہی بدلنے کے لیے، یاد رکھنا. اسٹریٹجی اور منزل میں کیا فرق ہے؟ منزل وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اسٹریٹجی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ منزل آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو، دیٹ از یور ڈیسٹینیشن، دیٹ از دا پلیس ویئر یو ہیو ٹو ارائیو. وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کا فیتھ ہے، آپ کا بلیف ہے، آپ کی منزل ہے، وہاں آپ نے پہنچنا ہے. اسٹریٹجی راستہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی کبھی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. وہ ایک بار نہیں 100 بار بھی بدلنا پڑے کبھی پریشان نہ ہو کہ اسٹریٹجی ہوتی ہی بدلنے کے لیے. یہ کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، یہ کامیاب نہیں ہوئی تو صرف اسی میں ساری عمر سر نہیں پھوڑتے رہتے، سیکنڈ اسٹریٹجی لے لیتے. اس کی مثال اس طرح ہے، آپ کو ایک تکلیف ہے، مرض ہے، آپ ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے آپ کو، اس کا آبجیکٹو آپ کا علاج کرنا ہے. سمٹمز بے شمار ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہے، ایک پرسکرپشن سے آپ کو آرام نہیں آتا.
وہ 1 مہینہ 2 مہینے یوز کراتا ہے, 15 ڈیز یوز کراتا ہے, اینٹی بایوٹک دیتا ہے اور یوز کراتا ہے, تو اینٹی بایوٹک کو آپ رسپونڈ نہیں کرتے, آرام نہیں آتا, وہ آپ کو اینٹی بایوٹک بدل دیتا ہے, دوائی چمکی تبدیل کر دیتا ہے, نسخہ چینج کر دیتا ہے, اس سے آرام نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ یہ کلینکل چیک اپ تھا, اسیسمنٹ تھی, اب ہم کچھ اور کرتے ہیں. پھر آپ کو 3 دن کا گیپ دیتا ہے تاکہ اینٹی بایوٹکس کے اثرات بلڈ سے ختم ہو جائیں. 3 دن گیپ دے کے آپ کا کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کراتا ہے, دیکھتا ہے کہ کس کس اینٹی بایوٹک سے آپ کے اندر اچھا رسپانس ہے, اس کے بعد پھر نیا اینٹی بایوٹک یوز کرتا ہے. تو ڈاکٹر کین چینج یور پرسکرپشن ڈزن اے ٹائم, مور دین ڈزن ٹائم. یہ اس کا طریقہ ہے. جس دوائی سے بھی آرام آ جائے اس نے اس آرام تک پہنچنا ہے. یہ جو پرسکرپشن ڈاکٹر دیتا ہے اور بدلتا رہتا ہے, یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. منزل یہ ہے کہ شفا یاب ہونا. ہم نے مارچ کیا, ہماری اسٹریٹجی تھی. ہم نے دھرنا دیا, ہماری اسٹریٹجی تھی. اس دھرنے سے وہ فل فور اس حکومت کا گرنا اور نظام بدلنا, اس کا راستہ ہموار نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں. ہم حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں. نہیں ہوا, کیا ہوا؟ ہم نے مارچ کیا, آپ سمجھ گئے نا, ہم نے اسٹرگل کی, ہم نے دھرنا دیا, ہم نے موو کیا 30-31 کی رات. جو کچھ پاسبل تھا اس اسٹریٹجی میں ہم نے وہ کیا. امیڈیٹ وہ اگر حکومت نہیں گری تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس 10 اور طریقے الٹیمیٹلی گرا کے رہیں گے اور نظام بدل کے رہیں گے. نظام بدل کے رہیں گے. We will keep on changing our strategies. We will keep on changing our strategies. Strategy, it is not our ideology, it is not our faith, it is not our belief. یہ ہیومن میڈ میکنزم ہے, ہیومن میڈ. تو ہم نے اسٹریٹجیز کی, اور اسٹریٹجیز کا بدلنا بھی یاد رکھ لیں انبیاء کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء سے بھی اوپر چلتا ہوں, خدا کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. اللہ پاک نے ایک آیت بھیج دی قرآن مجید میں علاج کے طور پہ کہ اس پر عمل کرو. کئی سال وہ آیت چلتی رہی. جب اس کے بعد حالات بدل گئے, اس نے ایک اور آیت بھیجی اور فرمایا پہلے والی منسوخ ہو گئی, دیٹ از ریپیلڈ, اب اس آیت کو حکم چلے گا, یہ ناسخ ہو گئی. اب بات کو سمجھ گئے. اب اگر کسی کی سمجھ کامل نہ ہو, پوری نہ ہو, تو وہ تو پہلا اعتراض خدا پر ہی کر دے گا, کہے گا باری تعالیٰ الٹیمیٹلی اگر یہی حکم یہی آیت دینی تھی تو پہلی کیوں اتاری, تو شروع سے یہ اتار دیتا. اب اللہ تعالیٰ جواب دے گا آگے سے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا, وہ کہے گا اے ناسمجھ بندے, حکمت تیرے پاس زیادہ ہے یا میرے پاس؟ جو پہلی آیت اتاری اس وقت کے حالات کے مطابق اس کا حکم صحیح تھا. اس حکم سے جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے. سچویشن بدل گئی, نئی سچویشن میں اب اس آیت کا حکم چاہیے, وہ منسوخ کر دی, ناسخ کر دی. اچھا بھائی, تو قرآن مجید کی آیات کا ناسخ و منسوخ ایک سبجیکٹ ہے, بس اتنی بات تو صاحب کو پتا ہے نا کہ ریپیلڈ ہے. اسی طرح احادیث کا بھی ناسخ و منسوخ ہے. احادیث میں بھی بولیے, ایک حدیث ناسخ و منسوخ میں سنا دیتا ہوں, صرف اس لیے کہ اس سے آپ کو ذرا عقیدے کی بھی ایک نقطے پر عقیدے کی روشنی مل جائے گی, وہ اس لیے سنا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں حدیث صحیح فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ایک ہی آیت میں ناسخ اور منسوخ دونوں بیان کیے. فرمایا لوگوں, اے صحابیوں اور صحابیات, میں تمہیں منع کیا کرتا تھا قبروں پر جانے اور قبروں کی زیارت کرنے سے. یہ میرا پہلا آرڈر تھا.
دس از حدیث صحیح، خود آقا علیہ السلام بیان فرما رہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں خود تمہیں قبروں پر جانے اور قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ تو ثابت ہو گیا کہ ایک وقت ایسا گزرا سال ہا سال پر محیط جب آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں صحابہ صحابیات کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، اور پھر ایک اگلی سٹیج آ گئی، اب فرمایا الا خبردار، اب میرا نیا آرڈر سن لو، ناؤ دیر از نیو اسٹریٹجی۔ صحابہ کرام چونکے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا فزوروہا، آج کے بعد اجازت ہے، زیارت کیا کرو، اس میں برکت ہے اور آخرت کی بہتری ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے یا رسول اللہ اگر قبروں کی پر جانا اور زیارت کرنے کا الٹیمیٹلی آپ نے حکم دینا ہی تھا تو شروع میں منع کیوں کیا؟ اب یہ حکمت تو حکیم کو معلوم ہوتی ہے نا، ہر کسی کو تو نہیں معلوم۔ آپ سمجھیں اس کے اسباب تھے، وہ دور شرک سے نکلے تھے، نئے نئے دور شرک سے نکلے تھے، ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب دین ان کے اندر راسخ ہو گیا، فہم اور شعور کامل ہو گیا اور سمجھ آ گئی کہ کیا کام کرنے کا ہے اور کیا نہیں کرنے کا، فرمایا اب یہ میچور ہو گئے ہیں، تو فرمایا وہ منع کینسل ہو گئی، اب زیارت کو جایا کرو۔ اب قبروں کی زیارت قیامت تک کے لیے سنت بن گئی، قیامت تک کے لیے سنت۔ اب جو شخص قبروں کی زیارت سے منع کرے وہ آقا علیہ السلام سے ٹکرا رہا ہے، وہ بدھو آدمی آقا علیہ السلام سے ٹکرا رہا ہے۔ آقا فرما رہے الا فزوروہا، خبردار آج کے بعد کیا کرو زیارت۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فائنل آرڈر میں نہیں مانتا، وہی پہلے والا مانتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی نا؟ یہ اسٹریٹجک چینجز ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک سٹرگل ہے۔ ہر پیغمبر نے ایک جگہ پر سٹرگل کی، سال ہا سال، نوح علیہ السلام کا دور تھا تو صدیوں تک، اور دیکھا کہ اس کے بعد اسٹریٹجک چینج چاہیے، وہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت اٹ سیلف اسٹریٹجک چینج ہے۔ بولیے ہے یا نہیں کہ آپ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے، مطلب کیا ہوا کہ وہ ریزلٹ یہاں پیدا ہونے کے لیے ماحول سازگار نہیں بنا، سو دوسری جگہ جائیں، وہاں ماحول زیادہ ایزیلی سازگار ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے ہجرت کی یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصلاً موسٹلی نہیں پتا ہوگا سوائے علماء کے، ہیں اصلاً وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق میں کربلا، معلی، نجف، اشرف کی طرف جائیں، کوفہ سے ایک سڑک جاتی ہے، بابل اور نینوا ایک جگہ ہے۔ تو بیبیلونین جو پیریڈ آتا ہے، نمرود وہاں کا بادشاہ تھا، تو بابل کے رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو الٹیمیٹلی اور وہیں نمرود سے مناظرے رہے اور دعوت رہی، لیکن آپ نے ملک چھوڑا، عراق کو چھوڑ کے پھر شام میں آئے، اسٹریٹجک چینج ہے۔ اور شام میں آ کے پھر حلب میں گئے، پھر القدس گئے، پھر کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے لیے بچوں کو ادھر آ کے آباد کیا۔ تو پیغمبر ہجرت کرتے تھے، ہجرت اٹ سیلف اسٹریٹجک چینج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، پہلی سٹرگل مصر میں رہ کے کی، فرعون سے ٹکرائے، پتہ ہے نا آپ کو، وہ سانپوں کا مقابلہ بھی ہوا، وہ جادوگر آ گئے، آپ نے لاٹھی پھینک دی۔ تو یہ کہاں جنگ ہو رہی تھی؟ ساری ایجپٹ میں ہو رہا تھا۔ اس سے مناظرہ ہوا، وہ سورج اور چاند کی باتیں ہوئی، ستاروں کی باتیں ہوئی، انٹلیکچولی دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر تو مصر میں کافی کوشش کرتے رہے، الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، جب تک اس جگہ پہ رہیں گے یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ نہیں کر سکتے، یہ خوف اور خطرہ رہے گا ان کو۔ تو ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، نیل کراس کیا، فرعون غرق ہو گیا، اور وادی سینا میں چلے گئے۔ جب وادی سینا میں گئے وہاں پھر تورات بھی اتری، معجزات بھی ہوئے، سارا کچھ تربیت کی، ان کو پالا، تیار کیا انقلاب کے لیے۔ ایک بڑی اہم مثال دے رہا ہوں،
انقلاب کے لیے، یعنی تبدیلی کے لیے، غالب ہوں، اسلامی سلطنت قائم ہو، ایک نئی جگہ پر پہنچیں، اچیومنٹ کریں، تیار کیا۔ اور جب تیار کافی حد تک ان پر محنت کر لی اور تیار کر کے اپنے پورے لشکر کو، جو کارکن تھے وہ صحابی انبیاء کے کارکن ہوتے ہیں، صحابہ کرام انبیاء کی جماعت میں کارکن ورکرز ہوتے ہیں، جانثار ہوتے ہیں۔ جب تیار ہو گئے تو اسیسمنٹ کی، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسیسمنٹ کی کہ دے آر ریڈی، تو تبھی ان کو کہا نا کہ آؤ اب کنعان پر حملہ کرتے ہیں، فلسطین کا علاقہ تھا، اور حملہ کر کے وہاں جو ظالم جابر بادشاہ کی حکومت کو ختم کرتے ہیں، نظام کو بدلتے ہیں اور بدل کے وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے اسلامی۔ تو وہ جنہوں نے طویل مدت آپ کی صحبت میں گزارے تھے، معجزات دیکھے تھے، وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ ان کی توقعات پہ پورے نہ اترے، انہوں نے کہا نہیں اے موسیٰ، وہ بڑے جابر طاقتور لوگ ہیں، آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں اور آپ دونوں جا کے لڑیں، جب آپ فتح یاب ہو جائیں، حکومت بنانے کا وقت آئے تو بلا لیں، ہم آ جائیں گے، وزیر بن جائیں گے۔ تو لڑنے کو تیار نہ ہوئے، جب گھبرا گئے، لڑنے کو تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اس قوم کو اور کہا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لڑنے کو تیار نہیں ہوئی یہ قوم، اب 40 سال تک اس وادی میں، صحرا میں دھکے کھائیں گے۔ یتیہون فی الارض، اس کو وادی تیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ 40 سال پھر وہ صحراؤں میں دھکے کھاتی رہی بنی اسرائیل، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے محروم ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت یوشع بن نون کا دور آیا، پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے ان کو لے کر، اور اتنے میں وہ غلام جو تھے کمزور وہ بھی مر گئے، وہ من و سلوہ کھانے والے تھے نا، مائدہ تو بعد میں آیا، من و سلوہ کھانے والے، صاحبان تنوانے والے، دھوپ سے صاحبان تنوا دیں، آسمان سے من و سلوہ اتار دیں، تو ان چیزوں پر عادی ہو گئے تھے، نازک تھے، مطالبے کرتے تھے، خون میں چونکہ غلامی تھی، بعد میں یاد رکھ لیں، پائے اور نہاری کھانے والے تھے، لسی پینے والے تھے۔ اچھا ان کو کہا اگر تم اتنی صحبت گزار کے بھی گوال منڈی سے نہیں نکلے باہر تو رہو 40 سال یہیں دھکے کھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں پھر وہ وہاں فتح ہوا۔ تو اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 13 برس آپ نے مکی زندگی میں آپ کو ایک مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ اسٹریٹجی وی ول کیپ آن، میں لفظ بول رہا ہوں، وی کین کیپ آن چینجنگ اسٹریٹجیز، چونکہ کچھ پتا نہیں ہے کس راستے سے کتنا نتیجہ نکل آئے، بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو آور اسٹرگل۔ بس کارکن کا کام ہے اسٹرگل کو جاری رکھنا، ظلم سے ٹکراتے رہنا، اندھیری رات کے خلاف جنگ جاری رکھنا اس وقت تک جب تک صبح طلوع نہ ہو جائے۔ تو 13 برس آقا علیہ السلام نے مکہ میں گزارے، یہ قوم تھی، اس 13 برس میں چاند بھی ٹکڑے ہوتے دیکھا آنکھوں سے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، معراج میں بھی گئے، سارے معجزات دیکھے، وحی دیکھی، مگر 350 400 سے کم لوگ مسلمان ہوئے، چونکہ جابر لوگ تھے، خوف و ہراس بہت تھا، ڈر تھا، لوگوں کو جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ الٹیمیٹلی حکم کیا آیا ہجرت کا، تو 13 برس وہاں سٹرگل کر کے جب دیکھا کہ 400 سے بھی کم مسلمان ہوئے تو اتنے لوگوں سے تو انقلاب بولیے نہیں آ سکتا، حکم ہوا کہ ہجرت کریں، تو تب آقا علیہ السلام نے پھر ہجرت فرمائی۔ عقبہ میں بیعتیں ہوئی، 1 سال 2 سال 3 سال ہجرت فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے اسٹریٹجک چینجز، اسی کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے تو غالب طبقہ وہاں طاقتور وہ یہود کا تھا۔ آپ وزڈم دیکھیے، پروفیٹک وزڈم، پروفیٹک پولیٹیکل وزڈم، کہ کس طرح آقا علیہ السلام نے حکمت عملی اڈاپٹ کی۔